أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من بلغ ما بعد. پیچھے کی آیات میں یتیموں کے حقوق، وراثت کی تقسیم، یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی تھی. درمیان میں تقسیم کے سلسلے میں کچھ ایسے طریقے بیان کیے گئے تھے جس سے جاہلیت میں عورتوں کو زبردستی وراثت سے محروم کرنے اور ان کو اپنی ملکیت قرار دینے کا تذکرہ تھا. تو اس لیے اس کی مناسبت سے محرم اور نامحرم رشتہ داروں کا تذکرہ بیان کیا گیا تھا. پھر اس کی حکمت بیان کی گئی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں بھی مال کے سلسلے میں مزید کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے پر مت کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ، الا کہ وہ تجارت کے ذریعے ہو، عن تراض منکم، جو آپس میں ایک دوسرے کی خوشنودی کے ذریعے. ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں. اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، اپنا مال آپس میں غلط طریقے پر مت کھاؤ. پہلی بات بتائی اپنا مال، یعنی امت ایک دوسرے کے لیے جو درد آپس میں رکھتی ہے اور ایک دوسرے کا جو تعلق اور ایک دوسرے کے تئیں جو ہمدردی ہے، اس بنا پر کہا گیا کہ ایک شخص کے مال کو نقصان کرنا پوری ملت کے مال کو نقصان کرنے کی طرح ہے. جب ملت پر آنچ آتی ہے تو افراد ہی تو ملت پر خرچ کرتے ہیں، ملت کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اب افراد پر آنچ آتی ہے تب بھی ملت ہی اس کی کفالت کرتی ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو آپس میں ملت بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کا مال بھی گویا ایسے ہی ہے جیسے ہر ایک کا وہ مال ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہمیت بیان کرنے کے لیے کہا کہ دوسروں کے مال کو ناحق تم استعمال کرو گے تو گویا تم اپنے مال کو ناحق استعمال کر رہے ہو. دوسری چیز جو بتائی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے اپنا مال مت کھاؤ. کھانے کا مطلب استعمال کرنا، اس لیے کہ عام طور پر آدمی مال حاصل کرتا ہے تو اپنے کھانے کے لیے حاصل کرتا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی اولاد، بیوی، بچے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے حاصل کرتا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ غلط طریقے پر مال استعمال نہ کرو، مال مت لو. اب غلط طریقہ کیا ہے؟
جو غیر شرعی طریقے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، چوری کر کے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، حرام چیزوں کو بیچ کر، اس طرح کیا کسی کے مال کو دبا کر، وراثت کو تقسیم نہ کر کے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ مال غلط طریقے سے حاصل کیا جانے والا مال ہے۔ تو اس لیے کہا غلط طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت لو، ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے پر استعمال مت کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض، الا کہ وہ تجارت کے ذریعے ہو اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے راضی ہو۔ تجارت میں بھی جو صحیح طریقے ہوں انہی طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ نہیں میں خوشی سے رشوت دے رہا ہوں، میں خوشی سے سودی کاروبار کر رہا ہوں، تو آپ خوشی سے کریں نہ کریں لیکن وہ طریقہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اس خوشی سے جو کاروبار کیا جائے وہ کاروبار بھی صحیح بنیادوں پر ہونا چاہیے جس کو شریعت صحیح سمجھے۔ اور خوشنودی اندرونی چیز ہے، کون کس کاروبار سے راضی ہے یا نہیں یہ اندرونی چیز ہے۔ تو اس کے لیے شریعت میں کہا گیا کہ ایجاب و قبول ہو، یعنی زبان سے آدمی کہے میں نے آپ کو بھیج دیا، سامنے والا کہے کہ میں نے اس مال کو خرید لیا۔ زور و زبردستی نہ ہو، دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچ دیجئے یا اس کو خرید لیجئے، اب سامنے والا بیچارہ راضی بھی نہ ہو تو ہمارے دباؤ میں، معاشرے کے پریشر میں کبھی کبھی وہ اپنی جھوٹی موٹی رضامندی کا اظہار کرتا ہے تاکہ سامنے والوں کے ظلم سے بچا جائے، اس کی تکلیف سے بچا جائے، تو اس کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیچارہ اس مال کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ خوشنودی کے ذریعے سے ہو، یعنی کسی دباؤ میں آ کر زبردستی نہ ہو، ایسے ہی زبان سے اظہار کر دے کہ میں راضی ہوں، اس کے لیے ایجاب و قبول ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ بھی خوشنودی کیسے ہو، صحیح طریقے سے ہو، ملکیت حاصل کر کے ہو۔ ملکیت حاصل کیے بغیر ہم بیچتے ہیں وہ بھی غلط طریقہ ہو گیا۔ ایسے ہی دوسروں کا مال بیچ رہے ہیں وہ بھی غلط طریقہ، قبضہ کیے ہوئے بغیر بیچ رہے ہیں وہ بھی غلط طریقہ، دیکھے بغیر بیچ رہے ہیں وہ بھی غلط طریقہ۔ جو بھی غلط طریقے ہیں ان ساری چیزوں سے روکا گیا، اور آپس میں رضامندی سے کاروبار کے ذریعے سے جو تجارت کی جائے، یا لین دین کا دوسرا معاملہ جو ہوتا ہے یعنی کسی کو ہبہ کرنا وہ بھی خوشنودی سے ہو، یا اجارے کا معاملہ ہے، عاریت کا معاملہ ہے، وہ بھی خوشنودی کے ذریعے سے ہو۔ پھر کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کرو۔ مال کے بعد فوراً اس کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ عام طور پر آپس میں جو ناچاقی اور اختلافات ہوتے ہیں اس کی بنیاد مال پر ہوتی ہے۔ اب آئے دن اخبارات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مال کے لیے بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کے خلاف کیس کرتا ہے، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہوتا ہے۔ اتنے معصوم لوگوں کا قتل صرف اور صرف مال کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو گا۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، انما المؤمنون اخوہ کا، المسلم اخو المسلم کا، مسلمان مسلمان کا بھائی، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ایک دوسرے کا قتل گویا کہ اپنا قتل ہے، تو ایک دوسرے کو قتل کرنے سے روکا گیا، اور اپنے آپ کو بھی قتل کرنے سے روکا گیا، خودکشی کرنے سے روکا گیا، زہر کھانے سے روکا گیا، ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے روکا گیا جس سے انسانی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، جان چلی جا سکتی ہو، ایسی چیزوں کے کھانے سے، ایسی چیزوں کے استعمال کرنے سے روکا گیا، اس لیے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی چرا گھونپ کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو اس کو ایسے ہی عذاب دیا جاتا ہے کہ وہ چرا گھونپتا رہتا ہے پھر نکالتا رہتا ہے، پھر گھونپتا رہتا ہے پھر نکالتا رہتا ہے۔ جو پہاڑ سے کود کر خودکشی کرتا ہے اس کو ایسی سزا دی جائے گی
پہاڑ پر جائے گا پھر کودے گا، پھر کودے گا، یہی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ تو جیسے ہم خودکشی کریں گے جس طریقے پر، اس طریقے کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے دوسروں کو بھی قتل کرنے سے روکا گیا، اپنے آپ کو بھی قتل کرنے سے روکا گیا، ہر اس چیز کو استعمال کرنے سے روکا گیا جس سے انسانی جان کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ سب کیوں کیا اللہ نے؟ ان اللہ کان بکم رحیم، اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ اس لیے ایسے اصول کاروبار کے لیے، مالی لین دین کے لیے بیان کیا اللہ نے، ایسے ہی اپنی جانوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا۔ کیوں؟ اللہ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ پھر کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے اس طرح کیا، غلط طریقے پر لین دین کا معاملہ کیا، یا کسی کو قتل کیا، یا اپنی جان کو نقصان پہنچایا، عدواناً، زور و زبردستی، وظلماً، یا کسی اور طریقے سے، ناجائز طریقے سے، یا تو زور و زبردستی کسی کا مال لوٹ کر، یا دوسرے کسی ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، یا حرام مال کو بیچ کر، کسی طریقے سے اگر یہ عمل کیا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم عنقریب اس کو جہنم کی آگ میں جھلسا دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سارے معاملات اللہ کے لیے بڑے آسان ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام کسی طرح سے مشکل کا نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے آسان، اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا، ناحق ایک دوسرے کے مال کو استعمال کیا، زور و زبردستی کیا، یا کسی اور غلط طریقے سے کیا، ظلم کہتے ہیں ناحق طریقے سے کرنا، یا کسی کو قتل کیا زور و زبردستی، یا کسی طرح سے دھوکہ دے کر، تو جہنم میں اس کو ٹھونس دیا جائے گا۔ بہرحال ان آیات کے اندر ایک تو مال کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، دوسرے کاروبار بھی خوشنودی سے کرنے کے لیے کہا گیا، تیسرے ایک دوسرے کی جان کو نقصان پہنچانے سے روکا گیا، چوتھے اپنی جان کو بھی نقصان پہنچانے سے روکا گیا، پانچویں ظلم و ستم سے کوئی بھی اس طرح کا کام کرے گا اس کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ عطا فرمائے اور ہر ناجائز چیز سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔